السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ہماری سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو مکمل کریں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم آج کوشش کریں گے کہ چھوٹی سی کوشش ہم نے شروع کی ہے کہ تاکہ ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھ بھی سکیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر ہی ہمارا قرآن مجید کا حق ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے آج ہم قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ ہم اس کی سب سے پہلے تفسیر یا ترجمے کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہم سب سے پہلے اس کی شان نزول پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی سورت ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیات کم کرما میں بھی نازل ہوئی، مگر وہ بھی مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ اس کا نزول مدینہ میں شروع ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ اس کے نزول سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس کو سورۃ بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ گائے کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کر دی ان کے بعد، تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ اس وجہ سے اس کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس میں بہت سے حوالات دیے گئے ہیں، اس میں بہت سی واقعات ہیں، یہ بہت تفصیلی صورت ہے اور اس میں بہت سے احکام شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس کے فضائل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو رات میں پڑھ لے گا تو اس رات شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، پریشانی، رنج، تکلیف وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ آیات مجنون پر بھی پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیات یہ ہیں: 4 آیات شروع کی سورۃ بقرہ کی، پھر 3 آیات درمیان والی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیات، اور پھر اس کے بعد آخری سورۃ بقرہ کی 3 آیات۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں سورۃ بقرہ پڑھے گا 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر رات کو پڑھ لی تو 3 رات تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورۃ البقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں ہیں، اور 1000 حکمتیں، 1000 خیر اور مصیبتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں مکمل پڑھی۔ اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ سورت ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ کریم ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس سورت کو مکمل پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے انشاءاللہ کریم۔ اگر آپ اس پر میرے جو لیکچرز ہوں گے اس پر عمل کریں گے، ان کو غور سے سنیں گے تو میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بھی پھیلائیں انشاءاللہ کریم۔ باقی کا اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔